السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، میرے عقل مند بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے اتنی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے پورے قرآن کے جز میں سے ایک ایک آیت سن لی، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 27ویں جز پر ماشاءاللہ۔ اور اس میں سے ہم نے سورہ واقعہ کو اس دفعہ چنا ہے، اور اس کی آیا نمبر 1 سے لے کے 7 تک، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، قیامت ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے فوکسڈ گزار سکتے ہیں۔ چلیں پہلے انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ ان آیات کا مطلب ہے جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، نہیں اس کے واقع ہونے میں کچھ چھوٹ، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین لرزنے لگے گی بھونچال سے، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ پوری طرح، تو وہ ہو جائیں گے غبار بکھرے ہوئے، اور ہو جاؤ گے تم 3 قسم کے گروہ۔ میرے پیارے بچوں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو پوری سورہ سنواؤں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے امی ابو کے ساتھ یہ سورہ سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، قیامت کے دن میں یقین ہمارے دین کا ایک بہت بنیادی رکن ہے۔ قیامت کا دن اس طرح ہی ہے جیسے آپ کے اسکول میں کیا ہوتا ہے، چلیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کتابیں دی جاتی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے، جس میں ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنے امتحان کے لیے کافی ساری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائیں، اور یہ خوف ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس خوف کی وجہ سے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اچھی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن کچھ دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی گیمز کھیلتے ہیں، ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، اور وہ نہ تو امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور نہ ہی نتیجے کے دن کا ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے۔ پھر جب نتیجے کا دن ہوتا ہے تو وہ لوگ جو پہلے ڈرتے تھے اور انہوں نے ڈر ڈر کے بہت اچھا کام کیا، بہت محنت کی، اس دن وہ کیا ہوتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھی سی محنت کی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ پاس ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو دوسری قسم کے لوگ تھے جو پہلے نہیں ڈرے اور انہوں نے گیمز کھیلی اور اپنا ٹائم ضائع کیا، نتیجے کے دن کے اوپر وہ بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو دل میں پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا اور انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ بس میرے پیارے بچوں، یہی ہے قیامت کے دن کا حساب بھی۔ ہم مسلمان اپنے رزلٹ ڈے سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہمارا رزلٹ ڈے ہوگا، تو اس دن ہم نے پاس ہونا ہے، تو ہم ساری زندگی کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن سے سبق لیتے ہیں، اور پھر اپنے پیارے استاد، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے سارے امتحانوں میں کامیاب ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم مطمئن ہوں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مگر دوسری قسم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا، اور ان کو جو کریکولم دیا گیا تھا، جو کتاب دی گئی تھی، اس کی پرواہ نہیں کی، تو یہی لوگ قیامت کے دن خوب ڈریں گے۔
پیارے بچوں، یہ جو آیات آج ہم نے سنی ہے سورہ واقعہ کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دن آ کر ہی رہے گا اور ہر چیز کی شکل بدل جائے گی۔ یہ جو زمین ہے یہ بالکل صاف ستھرا میدان بن جائے گی، کوئی عمارتیں نہیں ہوں گی، کوئی پہاڑ نہیں ہوں گے، بس صرف سیدھی سیدھی زمین، اور اول سے لے کے آخر تک تمام انسان اس پہ جمع ہو جائیں گے، اور پھر انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ سب سے پہلا گروہ تو سب سے اچھا اور بہترین ہے، A+ اسٹوڈنٹ، وہ جنہوں نے ہمیشہ لوگوں سے زیادہ بڑھ بڑھ کر نیکی کے کام کیے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت فرما بردار تھے، اور انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تھا، اور انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور ان کے طریقے کی زندگی گزارنے کی کوشش کی، لہٰذا وہ سچے تھے، ایماندار تھے، مددگار تھے، دوسروں کا خیال کرنے والے، دوسروں کو اپنی چیزیں دینے والے، نرم دل والے، نرم زبان والے، عزت کرنے والے اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نام دیا ہے وہ ہے السابقون السابقون۔ ماشاءاللہ، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان میں سے ایک ہوں، کیونکہ ان کے ثواب اور ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ ان کے پاس اتنے سارے نوکر ہوں گے، صاف ستھرے اور بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے والے، صرف انہی کو سرو کرنے کے لیے۔ لیکن السابقون السابقون میں سے بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں بھی نیکیوں میں تیز ہونا پڑے گا، اور دوسروں سے زیادہ تیز۔ جیسے اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری امی یا میرے ابو کو ہو سکتا ہے اس وقت پیاس لگی ہو، تو میں ان کے مانگنے کا انتظار نہیں کروں گی، بلکہ میں گلاس پانی کا لے جا کے ان کو دے دوں گی۔ اور اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری سہیلی جو میری ہم جماعت ہے، میری کلاس فیلو ہے، وہ بھوکی ہے اور میں کھانا کھا رہی ہوں اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں اس کے ساتھ اپنے کھانے کو شیئر کروں گی اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ اور اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی بڑا کھڑا ہوا ہے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو میں فوراً اٹھ کے اپنے بڑے کو جگہ دے دوں گی، اور اس طرح میں السابقون السابقون میں سے ہو جاؤں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ دوسری کیٹیگری، جو دوسرا گروہ ہوگا، وہ اصحاب الیمین کا ہوگا۔ وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بس پاس کر لیا امتحان، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تیسرا گروہ جو ہوگا وہ اصحاب الشمال کا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، یعنی فیلیئرز۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانا اور تکبر کیا، اور قیامت کے دن کا بالکل بھی خوف نہ کیا، اور اس دن ان کا خوف دیکھنے کے قابل ہوگا، کیونکہ یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، اور یہ جس جگہ پر جا سکیں گے وہ صرف اور صرف جہنم ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں سب کو ہی جنت میں جانا چاہیے، کسی کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے، تو پھر میں آپ کو ایک مثال دوں گی۔ جیسے آپ سوچیں کہ آپ بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بہت محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کر کے آپ اپنے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں، اور ایک دوسرا بچہ ہے جو بالکل بھی تیاری نہیں کرتا، وہ صبح شام آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ گیمز کھیل رہا ہے اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور وہ امتحان میں اچھا کام نہیں کرتا۔ اب جب رزلٹ کا دن آئے اور پرنسپل کہیں کہ آئیں جی آپ آ جائیے اور اب اپنا فرسٹ پرائز لیجیے، اور آپ بڑی خوشی سے وہاں جاتے ہیں اور اپنا پرائز لیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس فیلئر اسٹوڈنٹ کو بھی پرنسپل بلا کے وہی والا فرسٹ پرائز اس کو بھی دے دے اور کہے کہ آپ بھی فرسٹ آئے ہیں اس بچے کے ساتھ، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اس نے تو تیاری کی ہی نہیں تھی اور میں نے تو بہت محنت کی تھی، ہم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلیے ایک اور بھی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ آپ سارے اسکول کے رولز کو فالو کرتے ہیں، آپ بہت ایماندار ہیں، آپ بہت امن والے ہیں، آپ اپنی استاد کی بہت باتیں مانتے ہیں، اور ایک دوسرا بچہ ہے جو کلاس میں انٹر ہوتا ہے، وہ آپ کی چیزیں چوری کر لیتا ہے، وہ آپ کو بلی کرتا ہے، وہ آپ کو مارتا ہے، آپ کا جوتا اٹھا کے کلاس سے باہر پھینک دیتا ہے، آپ کے بیگ کو پھاڑ دیتا ہے، اور جب استاد آتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اس بچے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میری چوری کر لی ہے، میرا بیگ پھاڑ دیا ہے، اور ٹیچر کہتی ہے نہیں آپ بھی اچھے ہیں اور یہ بھی بہت اچھا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو کیا ملنی چاہیے؟ سزا ملنی چاہیے، ہے نا میرے پیارے بچوں؟
بس اسی طرح سے جیسے دنیا میں دیکھیں کہ سزا کی کچھ جگہیں ہوتی ہیں نا، جیسے جیل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مجرم ہوتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں یا لوگوں کی چوری کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ایک مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایک جیل ہوگی جس کا نام ہے جہنم۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں خبردار کیا ہے جہنم سے؟ پیارے بچوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دور رہیں۔ بالکل جیسے ہماری امی نہیں کہتی کہ امتحانوں کی تیاری کر لو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے، اور ہم کو دل میں پکا یقین ہے کہ ہماری امی یہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم فیل ہونے سے بچ جائیں۔ میرے پیارے بچوں، ہم نے عقل مندی کے ساتھ سوچنا ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں، ہم نے یہ کہنا ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے وہ ہم کو خبردار کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور اس چیز سے دور رہیں۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سابقون السابقون میں سے ہو جائیں، جو نیکیوں میں بہت تیزی کرتے ہیں، اور ہمیں اس نیکیوں کے کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ جنت الفردوس الاعلیٰ انشاءاللہ، سب سے بہترین جنت۔ میرے پیارے بچوں، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو انسان، یعنی میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جو انسان ایک دن میں 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود کہے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ڈالیے، اور جو بندہ ایک دن میں 3 دفعہ جہنم سے پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جہنم خود کہے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور برائیوں سے بچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، وہاں ہم دعائیں بھی خوب خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں جا سکیں۔ اچھا، آج ہم اسی کے بارے میں دعا سیکھیں گے، اور وہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت۔ اتنا پارٹ تو سب کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور اس کے قریب کرنے والی کوئی بھی چیز کا سوال کرتی ہوں، چاہے وہ بات میں سے ہو اور چاہے وہ کسی کام میں سے ہو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں جہنم سے پناہ چاہتی ہوں آپ کی۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ہر اس عمل سے اور بات سے پناہ چاہتی ہوں جو جہنم کی طرف لے کر جائے، مجھے جہنم کے قریب کرتے۔ ٹھیک، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل۔ دونوں دعا کے پارٹس ایک جیسے ہیں، صرف جنت اور الجنہ اور النار کو بدلنا ہے، باقی سارا کا ساری دعا ایک جیسی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل وأعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل وأعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔